خوش آمدید۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، طاقت؟ آئیے آج قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تقوی، اتحاد اور زندگی میں اصل جیت کے معنی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم تقوی کی قیمت سے شروع کریں گے، پھر اللہ کی رسی یعنی اتحاد کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ متقی لوگوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مغفرت کا راستہ کیا ہے، اور آخر میں سب سے اہم سوال، حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تقوی کی قیمت کی، یعنی ایمان کا پہلا اور سب سے ذاتی امتحان۔ اس کے بارے میں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو سچ پوچھیں تو خیرات اور نیکی کے ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ صرف کچھ پیسے دینے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے اس چیز کو قربان کرنے کی جس سے ہمارا دل جڑا ہو، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اصل تقوی، اصل نیکی تبھی ملتی ہے جب ہم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہی تو ایمان کا اصلی امتحان ہے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی تھیوری یا فلسفہ نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اس پر فوراً عمل بھی ہوا۔ مدینہ کے ایک بہت ہی امیر صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان پر گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فوراً ایک قدم اٹھایا۔ وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میری سب سے پیاری جائیداد بیرہا نام باغ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی باغ نہیں تھا، یہ ان کے دل کا ٹکڑا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لایا کرتے تھے، اس کے سائے میں آرام کرتے اور اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت گہرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت نفع کا سودا ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا۔ فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سچی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کا بہترین استعمال وہ ہے جس سے اپنے قریب کے لوگ، اپنا خاندان مضبوط ہو، یعنی نیکی کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک فرد کی قربانی سے ایک خاندان مضبوط ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی کیسے اکٹھے رہتی ہے۔ اس کے لیے قرآن ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور استعارہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی رسی۔ تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پورا دین اسلام ہے، کچھ کے نزدیک یہ قرآن ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت یعنی کمیونٹی ہے۔ لیکن مطلب جو بھی ہو، پیغام بالکل صاف ہے، سب مل کر اسے مضبوطی سے تھامے رہو، الگ الگ نہ ہو۔ یہی اتحاد، یہی جرأت اصل طاقت ہے۔ اور قرآن نے اتحاد اور تفرقے کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ایک طرف ہے اتحاد جو اللہ کی رحمت ہے، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ دوسری طرف ہے تفرقہ جو ایک عذاب کی طرح ہے، اس سے صرف دشمنی اور تباہی ہی آتی ہے۔ تو راستہ بالکل صاف ہے کہ کون سا چننا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ اتحاد کتنا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس اتحاد کو قائم رکھتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسا بننا ہے۔ تو آئیے اب ان متقی لوگوں کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ متقی یعنی حقیقی پرہیزگار لوگ آخر ہیں کون؟ قرآن نے سوال کا جواب بہت تفصیل سے دیا ہے، ایک پوری چیک لسٹ دی ہے ان کی خصوصیات کی۔ تو یہ ہے وہ صفات، خوشی ہو یا غمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور سب سے اہم، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے معافی مانگتے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے۔ اب ذرا غور کریں، یہ کتنا متوازن راستہ ہے، اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی، یہی اصل تقویٰ ہے۔ اب ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، کوئی بھی مکمل نہیں ہے۔ تو جب کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوش قسمتی سے قرآن نے ہمیں واپسی کا ایک بہت واضح اور مہربان راستہ بھی بتایا ہے، جسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ صرف ساری کہہ دینا نہیں ہے، اس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلا قدم، اپنے گناہ پر سچی شرمندگی اور ندامت ہو۔ دوسرا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ تیسرا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اور چوتھا، جو بہت اہم ہے،
اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے تھا تو اس کا حق ادا کرنا اور اس سے بھی معافی مانگنا، یہ ایک مکمل پروسیس ہے جو انسان کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تقوی، اتحاد اور توبہ کی بات کی۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، آخر حقیقی کامیابی ہے کیا؟ قرآن کی نظر میں زندگی کا فائنل سکور کارڈ کیسا دکھتا ہے؟ کامیابی کی تعریف سے پہلے قرآن ایک ایسی حقیقت سامنے رکھتا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو کچھ بھی کیا ہے اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ یہ آیت ایک دم سے ہمارا پرسپیکٹو بدل دیتی ہے۔ اصل کھیل تو اس زندگی کے بعد شروع ہونا ہے۔ تو پھر حقیقی کامیابی کیا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے اصل کامیاب وہ ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بس یہی ہے الٹیمیٹ اچیومنٹ۔ دنیا کی دولت، شہرت، طاقت، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے اسے دھوکے کا سامان کہا ہے، ایک ایسا فریب جو ہمیں اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اسے دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ یہ غیر یقینی ہے، ایک پل میں ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس لیے جو اصل اور پائیدار کامیابی ہے اس کا فیصلہ موت کے بعد ہی ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اصل کرنسی، اپنا وقت اور اپنی توانائی کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، یا ان چیزوں میں جو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے؟ اس سوال پر غور کرنا شاید یہی حقیقی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔